اب میں خطاب کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں محترم جناب حافظ محمد عثمان شاکر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک میں آئے اپنا مافذ ضمیر بیان فرمائے۔ محترم جناب حافظ محمد عثمان شاکر صاحب۔ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنہ قدیما وحدیثا والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه الذين صاروا في نصرة دينه سيرا حثيثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا العلم والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نعزت دے نہ جلال دے مجھے صرف اتنا کمال دے مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے یا الہی نہ ضبط دے نہ جلال دے مجھے صرف اتنا کمال دے مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے تیری رحمتوں کا نزول ہو تیری رحمتوں کا نزول ہو میری محنتوں کا یہ صلا ملے مجھے مال و زر کی حوث نہ ہو مجھے بس تو رزق حلال دے تیری بارگاہ میں یا اللہ تیری بارگاہ میں یا الہ میری روز و شب ہے یہی دعا تو رحیم ہے تو کریم ہے ہمیں مشکلوں سے نکال دے اور دو انعام خداوند کی دے دو انعام خداوند کی دے اوپر اہل ایمان ایک قرآن محمد دوجا ایک قرآن محمد دوجا صاحب اونچیاں شاناں
ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تسبیحات، تمجیدات، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی اس اللہ احکم الحاکمین دے واسطے جو ہر شے دا خالق، مالک غوث اعظم، مدبر الامور، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید ہے۔ لکھاں کروڑاں ارباں کھرباں بے حد و حساب لا تعداد ان گن درود و سلام آقا دو جہاں، پیغمبر سما، سرور کون و مقام، مہر درخشاں، حبیب کبریا، والی بطحا، نور الہدا، شمس الضحا، بدر الدجا، خیر الورا، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس بلند والا تے ہون۔ میں انتہائی شکر گزار ہاں اپنے بھائی ملک عبدالحفیظ صاحب حفظہ اللہ تعالی اور اس مسجد دے امام قاری محمد آصف جوید صاحب حفظہ اللہ تعالی اور انہاں دے رفقا، اس دے نال انتظام و انصرام کران والے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، چند مختصر وقت دے اندر انشاءاللہ با مقصد گفتگو کرن دا ارادہ رکھنا، توجہ انشاءاللہ میری طرف کرنا، بات دی سمجھ آئے گی۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حوالے دے نال ایک کانفرنس جاری و ساری، میرے تو بعد انشاءاللہ میری جماعت دے مقرر ذیشان، شعلہ بیان، بلبل قرآن حضرت مولانا حافظ عبد الرؤوف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ عالمانہ فاضلانہ خطاب فرمان گے، جو کہ الحمدللہ تشریف لا چکے نے، نماز عشاء انہاں ادا کروائی۔ میں تواڈے سامنے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت دا ایک پہلو اور او دے چ اخذ ہونے والا ایک پیغام تواڈے سامنے رکھ کے اجازت چاہواں گا۔ او پیغمبر جدا بچپن اتنی مشکلات دے اندر، اتنیاں ازمائشاں دے اندر گزریا، لیکن جدو اس پیغمبر علیہ السلام اللہ پاک نے نبوت دا تاج عطایا، اس پیغمبر نو سب تو زیادہ فکر ہے تو اپنی امت دا، سب دے نالو زیادہ دل دے اندر اگر درد ہے تو اس امت دا، اتنا دل دے اندر درد کہ رات پیغمبر علیہ السلام مسلح کے رو رو کے اللہ دی بارگاہ دے اندر گزار دیں گے۔ لیکن میں پہلو یہ بیان کرنا ہے کہ اللہ پاک نے اتنی مشکلات دے اندر کیوں ڈالیا، پھر پیغام تی دیتا۔ کائنات والے ہو اردہ گرد آنے والوں، قرآن و سنت جو پروانے ہو، ادھر توجہ میرے بھلے کرے آجے۔ پیغمبر کائنات دے اندر آئے نہیں، آن تو پہلے باپ دا سایہ سر تو اٹھ گیا، دیکھنا کس طرح اٹھیا، نئی نئی شادی نبی علیہ السلام دے والد گرامی سیدنا عبداللہ دی نئی نئی شادی ہوئی ہے، تے تجارتی قافلے تو واپس پلٹ دیا، گالوں اختصار دے نال چلاواں، مدینے یثرب دے اندر قیام کیتا ہے تجارت دی غرض دے نال۔ ادھر مائی آمنہ نو اللہ پاک نے خوشخبریاں سنا دیتیاں نے، تے مائی آمنہ اس انتظار دے اندر ہے، کدو عبداللہ آئے گا میں خوشخبریاں سناواں گی، کدو عبداللہ آئے گا میں ایک پیغام دیواں گی، اے میں خوشخبری دیواں گی۔ اس انتظار دے اندر عبداللہ دیاں راما تک دیاں اس انتظار دے اندر، ادھروں یثرب دے اندر عبداللہ بیماری دے اندر ہے، اس حالت دے اندر موت آ گئی، تے اماں جی آمنہ جڑیاں عبداللہ دیاں راما پیاں تک دیاں نے، چل دیاں پیغام آیا، نی آمنہ عبداللہ تے نہیں آ سکتا، وہ دے اس مقام تے ٹر گیا جتھے کوئی جا کے واپس نہیں آندا، جتھے کوئی ٹر جاوے تے واپس نہیں آندا۔ اماں جی آمنہ تے ایک گل بجلی بن کے گری ہے، اکاں دے وچوں ساروں کی دارے آنسو، او جڑی خوشخبری ہن آن والے مہمان دے تو مستقبل دے حوالے دے نال سوچ دیاں تے پریشان ہو جاندیاں۔ آن والیا تیرے لاس دے لاڈ کون لڑائے گا،
واسطے مستقبل دا انتظام انسرام کون کرے گا؟ تیریاں خوشیاں دا خیال کون رکھے گا؟ آنے والے ساری کائنات دی رشتہ داران دی خوشی ایک سائڈ دے، لیکن جو خوشی ایک باپ نو ہویا کر دی ایک کسے نو خوشی نہیں ہویا کر دی۔ یہ سوچ سوچ کے تے پریشان ہو جاندی ہے۔ زندگی دے مقررہ ایام بھی اس امانت دے مقررہ ایام بھی گزار دی ہیں، لیکن جدو نگاہ مستقبل تے جاندی ہیں تے پریشان ہو جاندی ہیں۔ تے کی کہندیاں نے ستا جا کے یشرب اندر، ستا جا کے یشرب اندر، کہ کر گیا پتنہا خالی باغ میرے دا قبر دیا جگو وانی بنیا، یہ باغ میرے دا موت بلایا وہ حاضر ہویا، کی اس تیاری اس ورگا نہ مل سی کوئی، اس ورگا نہ مل سی کوئی، اب ایک برادری ساری اس ورگا نہ مل سی کوئی، اب ایک برادری ساری۔ اتنا قدم سوچ سوچ کے پریشان ہو جاتی ہے کہ ساری برادری دی خوشی اپنی تو دے۔ آنے والے جڑی خوشی ایک باپ نو کویا کر دیئے او دا تے مقابلہ کوئی نہیں۔ اے مقررہ ایام گزارے 9 ربیع الاول راجے کود مطابق 22 اپریل 571 عیسوی 9 ربیع الاول دی صبح تے میرے پاک پیغمبر کائنات کے اندر تشریف لے آئے نے۔ ادھر پیغام سردار عبد المطلب دے کولے پہنچیا، جلدی دے نال آئے نے، میرے پاک پیغمبر نو اٹھایا تے حرم دے اندر لے کے اللہ دا شکر ادا کیتا ہے۔ کائنات والے جدو صدمہ دن ہویا آقا علیہ السلام دا عقیقہ کیتا گیا، رشتہ دار تعلق والے برادری والے لوگ آئے نے، آن کر کے کہندے نے سردار جی دسو دے صحیح بیٹے دا نام کی رکھے ہے؟ محمد دے بابے دے چاچے دے تائے محمد چا سد دے ہوئے دے آئے، کٹھے ہوں کے دعوت کے پہنگے نسارے، محمد دے دادے نکھنگے نسارے، جو عبداللہ دی بن کے نشانی گھر آیا ہے کی نام لڑکے رکھیا رکھایا، دادے نے سنیا کہ اگو سنایا، میں لڑکے کا نام محمد رکھایا، محمد جا سنیا تے پیگے پکارے، محمد تے دادے نو کہیں نثارے، نزدیک ساڑے انوکھا جائے، ایک نام محمد انوکھا جائے، دادے نے سنیا تے اندر صدائے، محمد نگودی چچک کے لے آئے، لگے کہن سبنو یکھاں تے چکو میرے سونے بچڑے دا مکھڑا تے تکو، جنوں تک تک کے نرج دیاں نے اکھاں، محمد نہ رکھا تے کی نام رکھا، کیوں توادیاں دیکھ کے نٹھریاں نے اکھاں، پھر اس دا نا کیوں نا محمد
بدل رکھا اور جب اس نے محمد دیکھیتے نظارے جب اس نے محمد دیکھیتے نظارے کوئی گل نہیں آئی کہ چپ ہو گئے سارے گل ہی نہیں آئی تو چپ ہو گئے اے شان والا اتنی عظمت والا لیکن کائنات والے ہو ادھروں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے دیاں دائیاں آندیاں بچے لے کے چلیاں جاندیاں کیونکہ مکے والے اندر رواج ہے جدو بچہ پیدا ہوتا ہے انہوں کسے پنڈ دے اندر دیہات دے اندر بھیج دینیاں تاکہ ایک تے عربی زبان انہاں دی ٹھوس ہو جائے دوسرا انہاں دے پٹھے بھی مضبوط ہو جائیں بیماریاں تو بچ جائے گل مختصر کرتا جاواں دائیاں آئیاں مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آیاں مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آیاں جو دائی حلیمہ نے لوگ عظمت پائیاں نے آئیاں خبر ملی وہ پہلے آئیاں لال سارے لے کے چلے گئے نے ادھر کمزور سست جی سواری کمزور جی سواری ایک ہی لال رہ گیا کائنات والے ہو اماں جی غلیمہ سعدیہ جدو اپنے خامد نال آئیاں تے کہنے لگیاں خالی ہاتھ کی جانا ہے خبر ملی مکی مکے دے اندر ایک بچہ واپی باقی رہ گیا ہے جنہوں یتیم سمجھ کے چھڑ دیتا گیا ہے تے کہنے لگیاں خالی کیوں مڑنا ہے جا کر کے ویکھیے تے صحیح جدو حلیمہ سعدیہ نے اٹھایا کائنات والے ہو اے دیکھنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ نے کتنی عظمت والا بنایا ہے جب حلیمہ سعدیہ اٹھایا ہے اسے ٹائم محسوس کر گئی ہے یہ بڑی شان والا یہ بڑی عظمت والا بچہ ہے یہ بڑی رفت والا بچہ ہے جب سواری تے بٹھایا ہے وہ جڑی سست سواری کمزور لاغر سواری جب اس سواری تے اصل سوار بیٹھا وہ دی چال بدل گئی ان دا انداز بدل گیا دوسری دائیاں نے جب دیکھا کہ حلیمہ یہ پہلے غلات کی ذر ان حالات کی تے پریشان ہو گیا کہنے والا کہتا پھر حلیمہ محسوس کر کے کیا دیا آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے جتا ملنی کوئی نہیں او ملے اللہ نے تیرا سب تو سونا ان لے کے آئیاں آنکھیں حلیمہ ہویا کمال جتا ملنی کوئی نہیں او ملے لال توجہ کنی شان والا کنے مقام والا لال حسدات گوندی سجری سویرے حسدات گوندی سجری سویرے جتے پیر رکھ دے رحمت دے پیرے جتے پیر رکھ دے رحمت دے پیرے ایڈا سب تو سونے ان لے کے آئیاں یہ حلیمہ سعدیہ کی جنی ہے وہ پہلے حال کی سن ان حال کیے پہلے حال کی سن ان حال کیے میرے لال اگے تواڈے بال کیے وہ پہلے حال کی سن ان حال کیے میرے لال اگے تواڈے بال کیے تیرا رب دا سونے انہوں لے کے آئیاں کائنات والے ہو تے اماں جی سعدیہ اماں جی حلیمہ سعدیہ اس وقت 35 سالی کے دور کے اندر ہے اپنی بھی اولاد بہت زیادہ ہے کھان پین والے میرے تک کوئی نہیں لیکن صدقے قربان جاواں جس جگہ دے پاک پیغمبر
پیغمبر علیہ السلام دی آمد ہوندی ہے اوتے اللہ دی رحمتاں ہو جاندی ہیں اللہ دیاں برکتاں ہو جاندی ہیں حلیمہ دے گھر دے اندر اللہ نے رحمت دے برکت دا نزول کیتا ہر پاسے برکت برکت ہے بھوکاں مک گئیاں تے قید ساریاں مک گئیاں گل نوں اختصار دے نال چلاواں عام طور تے 6 ماہ بعد لے کے آندیاں ملوا کے واپس لے جاندی ہیں جدوں مدت رسات پوری ہو گئی نا آخر حلیمہ سعدیہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی برکات نو محسوس کر چکیاں سن دسنا بھی نہیں چاہدیاں سن لیکن میرے پاک پیغمبر نو اپنے تو دور بھی نہیں کرنا چاہدیاں سن کہ سردار عبد المطلب دے کول آئیاں نے آ کے کہندیاں سردار جی اگر اجازت ہو اے خو جی ننے بچے دی اے خو جی عظیم ننے محمد دی میں پرورش غور زیادہ کرنا چاہنی ہوں میں اندی غور کفالت کرنا چاہنی ہوں سردار جی نے اجازت دی دیا لیکن جدوں ادھروں میرے پاک پیغمبر 4 سال دے ہوئے نے کہ شک صدر دا واقعہ پیش آیا اب کیا جے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حلیمہ سعدیہ دے غلام دے نال بکریاں چروان واسطے گئے نے جبریل امین آئے نے میرے آقا علیہ السلام نو لٹا کر کے سینہ چاک کیتا کہ مسلم دے اندر روایت موجود ہے سیدنا انس فرماتے ہیں لوگوں میں سینے دے اندر سلائد نشان آقا علیہ السلام نے نبوت ملن تو بعد بھی دیکھیا کردا جدوں لٹا کر کے اے میرے آقا علیہ السلام دا شک صدر کیتا نا جدوں سینہ چاک کیتا اے بچے ڈور دے حلیمہ سعدیہ دے بھول گئے جا کے کہندے امی محمد نو قتل کر دیتا گیا ہے یہ گلہ سنیاں تے پریشانی دی حالت کے اندر رنگ پھک ہو گیا پریشانی دی حالت کے اندر حلیمہ سعدیہ دوڑیاں آئی ہیں دیکھیا میرے پاک پیغمبر پریشانی دی حالت کے اندر چہرے دا رنگ اڑے ہے کہ حلیمہ سعدیہ محسوس کیتا کہ میں امانت ضائع نہ کر بواں کہ امانت وچ خیانت نہ ہو جائے اس تو وجہ تو ڈر گیا ہویا جبکہ چاندیاں تے نہیں سی میرے آقا علیہ السلام نے اماں جی آمرہ سردار عبد المطلب دے حوالے کیتا کائنات والے ہو جدو پاک پیغمبر دی عمر 6 سال ہوئی ہے ادھر ماں تے دل دے اندر ایک خیال آیا ایک سوچ آئی ہے کہ سونے میں تینوں تیرے ننیال لے جاواں تیرے نانکیاں تے لے جاواں تے تیرے باپ دی قبر تو بھی ہو کر کے آئی ہے لیکن والے نے کیا من لونڈی نالے کہ اماں جی اپنے ننے محمد نو لے کر کے جب مدینے تو واپسی مقام ابوات آئی ہے کہ طبیعت انی علیل ہو گئی ہے انی طبیعت خراب ہے نہ مکے پہنچ سکتی ہے نہ واپس مدینے بڑھ سکتی ہے آخری جب ویکھیا کہ زندگی آخری ساواں دے کہ میرے پاک پیغمبر دا کدی رخسار چم دی ماں تے کدی متھا چم دے کدی سینہ چم کے تے گھٹ کے سینے دے نال لا لینی ہندی سونیا تو آیا کوئی نہیں تیرے سر تو باپ دا سایہ اٹھ گیا اج میں بھی ٹر چلیاں اپنی ماما والی ٹھنڈ کون پاندا ہے منہ مت چم کے تے سینے کون لاندا ہے اپنی ماما والی یار ٹھنڈ کون پاندا ہے منہ مت چم کے تے سینے کون لاندا کون منگدا ہے میں کروں دعا ماما جدو مر جانیاں کوئی کہندا نہیں خود گھر ماما جدو مر جانیاں آخری ساما محسوس کی دیا ہے اپنے لال نو پیار پیاں کر دیا ہے نالے کے لیے سونے آجا بڑے لوگ تیرے نال محبت کرنگے لیکن ماں بر کی محبت کسے کرنی کوئی نہیں بڑے لوگ تیرے نال پیار کرنگے لیکن ماں ورگا پیار کسے کرنا کوئی نہیں تے سینے دے نال لا کے پریشانی دے حالت اندر کہندیاں نہیں امر اینا خم تے مینوں اپنی جدائی دا بھی نہیں ہے جنہ غم مینوں ننے
محمد دے کلیاں رہن دے وہ کائنات والے ہو کائنات والے ہو رب کعبہ دی قسم ہے اج بھی میں دیکھیا ماواں کائنات رک سکدی ہیں ماواں نہ گھر بار دا فکر ہے نہ دولت دا فکر ہے نہ مال و متا دا فکر ہے اج بھی ماواں ایو پیغام دیندی ہے نی میری نکے دا خیال رکھیا جے میری دیرانی دا خیال رکھیا جے اج بھی اما امنا میں امن کے لیا نی امن میرے ننے محمد دا خیال رکھی اینو کلیاں بہ کے رویں ڈو نہ دئی کیونکہ وہ جان دیا کہ ماما والے ماما گولے ماما والے یار ماما گولے کہ سو فریاد لے جاندی کہ مویا ماما آواز رو رو آپ ہی چپ کر جانے نات والے ہو ادھر نہ مکہ نہ مدینے تے لکھن والا کی لکھیا مکہ دور مدینہ مکہ دور مدینہ خیشہ خبر نہ کوئی وچ پردیس مقدر والی یہ بات برابر ہوئی ایک معصوم دوجا پردیسی ایک معصوم دوجا پردیسی کہ رب نو معلوم حالات تیجا آیا مائی کارن بکت جدایا والا عمر تیری وچ برکت ہووے بہت دعا فرمائی عمر تیری وچ برکت ہووے بہت دعا فرمائی نامس میرے نامس تیرے اج نیند اجل دی آئی ویکھنا ایسا نصیب نہ ہویا سونیا ویکھنا ایسا نصیب نہ ہویا بخت بلند ستارہ ویکھنا ایسا نصیب نہ ہویا بخت بلند ستارہ ویکھنا کیا تیری صورت تیرا باپ پیارا تے عمر تیری وچ برکت ہووے بہت دعا فرمائی پہلے ٹریا بابل تیرا تے ٹر چلی اجمائی پہلے ٹریا بابل تیرا ٹر چلی اجمائی اس مقام تے میرے پاک پیغمبر زمانے والے ہو مائی آمنہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سینے لگایا تے پیار کر دے تو کائنات رخصت ہوئی ہے اس مقام تے میرے پاک پیغمبر در یتیم بن کے تے ایمن دے نال تو مکہ واپس پلٹے نے تے ایمن میرے آقا علیہ السلام دے دادا سردار عبدالمطلب دے کولے تو ننے محمد نو لے کر کے گئی ہیں تو سردار نو اس واقعے تو آگاہ کیتا اکان دے بچوں زارو کی دار آنسو آگئے تے دل دے اندر بڑی فکر داری ہوئی میرے آقا علیہ السلام دے نال پیار بڑا کر دے بڑی محبت کرنے لگ گئے سیرت نگارہ لکھیا ہے سردار عبدالمطلب نے اس تو بعد کدی بھی میرے پاک پیغمبر نو ابن عبداللہ کہہ کے نہیں پکاریا تو بھی پکاریا ہے بیٹا کہہ کے پکاریا ہے کہ ننے محمد نو باپ دی کبھی محسوس نہ ہو جائے کہ ایمن بھی کہندے نے نی ایمن تم بھی اجلیاں پروشاں کرنی ہے تم بھی بیٹا بیٹا کہہ کے پکارنا ہے کہ جس نو ماں دیاں
کمیاں محسوس نہ ہون تے کعبہ دے سامنے سردار عبد المطلب دی جڑی مسند لگدی ہے جڑا تخت لگدا ہے کوئی بھی بیٹا اس تخت تے نہیں بیٹھدا میرے پاک پیغمبر جدوں ایندے تے چڑھدے نے اتنا پیار تے نبی دے چچے اگے ود کے پکڑن لگدے نے تے سردار عبد المطلب فرماندے نے دعونی ابنی میرے بیٹے نو چھڈ دیو اینو کچھ نہیں کہنا کہ میرے پاک پیغمبر دیاں ننیاں حرکتاں دیکھ کے میرے پاک پیغمبر دے کم ویکھ کے چلن اٹھن بہن ویکھ کے کہندے واللہ فإن له شان آن والے زمانے دے اندر اللہ میرے اس پتر نو بڑی شان دے گا اللہ میرے اس پتر نو بڑی عظمت دے گا تے نالے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی کنڈ تے تھاپی دیندے پیار کر دے رات نو اٹھ کے بھی خبر گیری کر دے ادھر جدو پاک پیغمبر 8 سال 2 مہینے 10 دن دے ہوئے نے تے سردار عبد المطلب دی زندگی دے بھی آخری ویلے آ گئے سردار نو فکران نے محمدیاں لگ گئیاں کائنات والے ہو آویں کیا جے آخری گلاں تے میں گل اختتام دے ولے لے کے جاواں سردار عبد المطلب نے ابو طالب نو بلا کے کہنے لگے ابو طالب اینا پیار اینا لاڈ میں اپنی سکی اولاد دے بنال نہیں کیتا جنہ اس ننے محمد نال کیتا ہے اے ابو طالب اے میں امانت تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں اے تا خیال رکھی کائنات والے ہو اے دیکھیا کر بچپن میرے پاک پیغمبر دا کائنات آئے نہیں اللہ نے باپ دا سایہ اٹھا لے میرے آقا 6 سال دے ماں جنم دین والی کائنات ٹر گئی 8 سال دے ہوئے تے شفیق دادا بھی کائنات ٹریا پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا گھٹنوں چلے تو دادا عدم کو روانہ تھا چلنے لگے تو مادر ہم ہو گئے جدا ہر ایک سایہ سر سے اٹھتا چلا گیا ہر ایک سایہ سر سے اٹھتا چلا گیا سائے پسند نہ آئے پروردگار کو بے سایہ کر دیا یوں اس سایہ دار کو اللہ پاک نے سارے سائے اٹھا کے فرمایا سونیا آج فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ اگر تیرے دروازے تے تیرے بوئے تے کوئی یتیم آئے انہوں جھڑکنا نہیں کچھ کہنا نہیں اور بخاری مسلم دی روایت میرے پیغمبر نے فرمایا آنا وَكَافِرُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْن فرمایا لوگو میں اور یتیم دی کفالت کرنے والا اس طرح ہوں گے جس طرح میرے ہاتھ دیاں 2 انگلاں نے میرے ہاتھ دیاں جویں 2 انگلاں کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں سیرت مصطفیٰ پڑھو ضرور سنو ضرور لیکن گل کدو بنے گی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فکر میں نہ نوری ہے نہ ناری والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ